اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ اسلامی تاریخ کا وہ افضل ترین تاریخ ہے اور دن ہے کہ اس تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے اسلام کو عزت اور اسلام کو مقام ملا۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ یعنی جو جنگ بدر کا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے اسلام دوبالا ہو گیا۔ رمضان شریف کی 17 تاریخ جس سال رمضان فرض ہوا اسی سال رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری جمعے کے دن جنگ بدر کا واقعہ پیش ہوا۔ تو آج میں اسی کے تعلق سے کچھ اہم واقعات اب حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جنگ بدر ایک عجیب و غریب جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور وہی کفاروں کی تعداد ہزاروں کی تھی۔ مسلمانوں کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی ساز و سامان نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں، 6 زرے، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور وہی کافروں کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے اور کثرت کے ساتھ ہتھیار موجود تھے۔ لیکن جب اسلام کے وہ سچے مجاہدین ان دشمنان اسلام کے مقابل کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بے سر و ساما مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ وہ سارے مجاہدین اسلام ان کفاروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ جنگ بدر کا جو پس منظر ہے وہ سماعت کریں۔ جب تک آپ جنگ بدر کا جو پس منظر ہے وہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان فرمانا تھا جو عرب کی دنیا میں جو امن و امان کے ساتھ رہتے تھے وہ سارے کفار و مشرکین جن کا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا، طریقہ عبادت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ کے حبیب نے جب خدا کے گھر میں ایک خدا کی خدائی کا اعلان کیا تو اس امن و امان کی دنیا میں بھوچال آ گیا۔ اس دنیا میں عرب کی سرزمین پر ایک طوفان برپا ہو گیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین اور دشمن پیدا ہو گئے۔ سارے کفار و مشرکین ایک جٹ ہو کر کہنے لگے کہ آؤ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ محمد عربی نے، عبداللہ کے بیٹے محمد نے ہمارے تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود ٹھہرا دیا ہے۔ اعلان کرنا تھا، سارے کفار و مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ سارے کفار و مشرکین رسول اللہ کی اس آواز کو دبانے کے لیے اور پچھر میں اسلام کو گرانے کے لیے، نور ایمان کو بجھانے کے لیے شیطانی پلان بنانے شروع کر دی۔ پھر انہوں نے ایک پروپیگنڈا پھیلایا کہ محمد عربی پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے حقیقی چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور کہتا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کی بات کوئی نہ سنے۔ مکہ کے شریر اور آوارہ لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر طرح طرح کے کذب بہتان کے الزام لگائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آواز کو دبانا چاہتے تھے، اعلیٰ کلمت الحق کے پرچم کو گرانا چاہتے تھے، لیکن یہ تو حق کی آواز تھی۔ جس شخص کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، اس نعرے کی تاثیر سے ان کے دل و دماغ کا گوشہ گوشہ منور ہو جاتا، پھر وہ اس نعرے پر لبیک کہتے ہوئے مشرف اسلام ہو جاتے۔ یہ نعرہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں تک پہنچی، کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچی، کل تک وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بے چین و بے قرار تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک اس نعرے کی گونج پہنچی، آج وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی ہستی اور اسی ذات کے قدموں میں اپنی جان کو اور اپنے سر کو کٹانے کے لیے بے چین اور بے قرار نظر آنے لگے۔ یہی آواز جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان تک پہنچی، مشرفہ اسلام ہو گئے۔ جس شخص کے کانوں تک کی آواز ٹکرائی، کلمہ پڑھ کر مشرفہ اسلام ہو جاتے۔
پھر وہی کفار و مشرکین جو اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے آگ بگولا ہو رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر اور بھڑک اٹھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے تکالیف اور اذیت دینے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوران آپ کے گردن پر اونٹ کی اجری ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، پوری قوم نے مل کر آپ کا بائیکاٹ کیا اور شعیب ابی طالب کی تنگ تاریک گھاٹی میں آپ کو 2 سال تک محصور کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ جو انہوں نے ان کفار مشرکین نے برتاؤ کیا، آپ بارہا علماء کرام سے سنتے ہیں کہ کسی صحابی کے سینے پر گرم پتھر رکھا جاتا، کسی کو رتلی زمین پر گھسیٹا جاتا، کسی کو اوپر سے پھینک دیا جاتا۔ طرح طرح کے ان کفار و مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ ان کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، لیکن اس کے بعد بھی ان درندہ صفت خونخواروں اور ان کفار مشرکین کو رسول اللہ پر رحم نہیں آیا۔ پھر بھی وہ مدینہ منورہ جا کر مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیتے، مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ اب ان کفار مشرکین سے جہاد کریں۔ تو ابو سفیان یہ مکہ المکرمہ کی سامانی تجارت کو لے کر اور مکہ المکرمہ میں جو صحابہ کرام کے جو ساز و سامان رہ گئے تھے، ان سارے ساز و سامان کو لے کر اور کفار و مشرکین کو ساز و سامان کو لے کر ابو سفیان تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے۔ جب اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے آئے، لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا تھا۔ ابو سفیان وہ دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے ملک شام پہنچا، تجارت بھی کیا، تجارت میں نفع کما کر پھر وہ دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے ملک شام سے مکہ المکرمہ پہنچ بھی گیا۔ لیکن ابو سفیان جب سفر کے دوران تھا، جب ان کو پتا چلا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستہ روکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ابو جہل کو خط بھیجا تھا کہ محمد بن عبداللہ راستہ روکے ہوئے ہیں، یہ ہمارے قافلوں کو، کیونکہ ہم نے مسلمانوں کے بہت سارے قافلوں کو لوٹا ہے، مسلمانوں پر ہم نے بہت سارے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اب مسلمان جاگ اٹھے ہیں، اب مسلمان بھی کمزور نہیں رہے، اب مسلمانوں پر بھی جہاد فرض ہو گیا ہے۔ تو جب یہ خط ابو جہل تک پہنچی، پھر ابو جہل ادھر مکہ المکرمہ میں ہزاروں سپاہیوں کا لشکر تیار کیا، ہزاروں لشکروں کو ساتھ لے کر یہ بدر کی سرزمین پر آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت میدان بدر میں موجود تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سپاہی تھے صرف 313 تھے، مجاہدین اسلام کی تعداد کل 313، اور وہی کفار مشرکین کی تعداد ہزاروں کی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کفار و مشرکین کی تعداد کو دیکھا اور اس کے لشکر جراق اور سیلاب کی طرح بڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر کے جہاد کا اعلان فرمایا۔ تو خدا کی قسم میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے خاطر جس جذبہ شہادت اور جس جذبہ خلوص و وفا کے ساتھ حق اور باطل کی اس جنگ میں اللہ اس کے رسول کی رضا اور اسلام کی خاطر لڑے ہیں، آفتاب و مہتاب یعنی چاند اور سورج روئے زمین پر ایسا منظر، ایسی جابازی اور ایسی بہادری کا منظر نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ بدر کی تیاری ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم آگ میں کود پڑے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے دیکھتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہماری جان آپ کی امانتیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو دیکھا، اللہ کے حبیب خوش ہو کر تمام صحابہ کرام کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔ اور جب حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی اور معرکہ اور حق اور باطل کی گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس حق اور باطل کی جنگ میں ایسی بہادری کا جوہر دکھا رہے تھے کہ اللہ اکبر، کفار کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صفوں کو چیرتے ہوئے کفاروں کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ ایسی جنگ ہوئی اللہ اکبر کہ میدان بدر کی سرزمین اس کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ سارے انصار و مہاجرین اسلام پر فدا ہونے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کا وعدہ کیا۔ گویا کہ سارے صحابہ کرام کا اعلان تھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود جائے، جہاں کو غرق کر دے۔ نعرہ اللہ اکبر میں یا رسول اللہ ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی بھی میدان میں ہو خاتمہ یا رسول اللہ اسلام پر ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو کفاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ سے ایک دن پہلے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جنگ سے ایک دن پہلے سب سو رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی، دعا کی کہ اے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد کر، اے اللہ ان بے سر و ساما مسلمانوں کی مدد فرما۔ صبح ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر جنگ کی صبح پھر اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی، اور اس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب تیری اس مدد کا وقت، اس وعدے کا وقت آ گیا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے اب مسلمانان اسلام کو آج ہلاک ہو جانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی، پھر تیری بھی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول بھی ہوئی۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے میرے صحابیوں، میرے غلاموں، آگے بڑھو، گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت کا مدد آنے والا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ کے لیے میدان میں اترے تو کفاروں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری نگاہوں میں کفاروں کی تعداد کم کر دی تاکہ ہم کفاروں کی تعداد دیکھ کر گھبرائے نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، کہ جب تم کافروں سے لڑتے تو کافر تمہیں تھوڑے کر کے دکھائی دیے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ مسلمانوں کی نگاہوں میں کفاروں کی تعداد کم ہو گئی، یہ پہلی مدد تھی۔ دوسری مدد مسلمانوں کی اس طرف ہوئی کہ کافروں کی نگاہوں میں، کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، دگنی ہو گئی، جس کی وجہ سے کفاروں کی دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر تیسری مدد فرمائی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں نے فریاد کیا، کہ جب مسلمانوں نے فریاد کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی، اور وہ رب تمہیں مدد دینے والا ہے ہزاروں فرشتوں کے ذریعے سے۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بے سر و ساما مسلمانوں کی ہزاروں فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم
جب میدان میں لڑ رہے تھے ہماری تلوار کسی کافر کے گردن پر لگنے سے پہلے وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا تھا. ہم دیکھتے تھے کہ کسی کافر کے چہرے اور ناک پر کوڑے کے نشان نظر آ رہے تھے. فرشتے نظر تو نہیں آ رہے تھے لیکن فرشتوں کی مدد کا ہمیں بھرپور احساس ہو رہا تھا. میدان جنگ میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم حیزو اقدم حیزو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے. حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. صحابہ کرام فرماتے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کسی کافر کو مارنے جاتے وہ پہلے ہی زمین پر ڈھیر ہو جاتا تھا. میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کی مدد ہے. اسلام کی تاریخ میں حق اور باطل کی یہ پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ان بے سر و سامہ مجاہدین اسلام کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ اللہ نے اس قلیل جماعت کو اپنے سے 3 گنا زیادہ بھاری جماعت پر غالب کر دیا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کہ بارہا ایسے ہوا ہے کہ کم جماعت بھاری جماعت پر غالب آ گئی. بارہا ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو ہرا دی. میرے دوستوں اور بزرگوں یہ میدان جنگ اسلام کی تاریخ کی ایک عجیب و غریب جنگ کہ کفاروں کی تعداد بہت زیادہ، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ان کے پاس کھانے کا معقول انتظام بھی ہے. مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں، گھوڑے صرف 2، 70 اونٹ. مسلمانوں کی تعداد 313. ان 313 مجاہدین اسلام نے ان ہزاروں سپاہیوں ان کفار و مشرکین کو جھول جچا. میرے دوستوں اور بزرگوں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلحہ کے سہارے پر نہیں آئے تھے بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کے سہارے پر آئے تھے. جو اللہ اس کے رسول کے سہارے پر آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے فتح عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ نے بے شک تمہاری میدان بدر میں مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. میرے دوستو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ کسی بھی میدان میں فتح اور کامیابی میرے مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر کسی بھی میدان میں فتح اور کامیابی چاہیے تو میرے مدد سے ہی نصیب ہو سکتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں میدان بدر میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. جنگ سے پہلے ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ بدر کا معائنہ کرنے کے لیے گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی. اس چھڑی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا کہ کل جب جنگ ہوگی تو میری امت کا فرعون ابو جہل اس جگہ مرا پڑے گا، اس جگہ قتل کیا ہوا پایا جائے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں کافر امیہ ابن خلف اس جگہ مارا جائے گا، عتبہ بن شیبہ، عتبہ بن ربیعہ اس جگہ مارا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک کافر کا نام لے کر فرمایا اور لکیر کھینچی کہ کل جب جنگ ہوگی فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا، فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا، فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی اللہ اکبر فرماتے اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ کو نبی پر حق بنا کر مبعوث فرمایا ہے وہ کافر اپنے اس لکیر سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی تھی. اس کافر کی لاش اسے لکیر پر پڑی ہوئی ملی جو لکیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے لیے کھینچی تھی. میرے دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. دنیا میں تو بے شمار جنگ ہوئی ہے اور ہوں گی لیکن ایسی جنگ نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی بادشاہ نے یا کسی بھی لشکر کی سپہ سالار نے جنگ سے پہلے یہ بتا نہیں سکا کہ کل جنگ ہوگی تو فتح ہماری ہوگی. یہ بھی نہیں بتا سکا کہ کل جب جنگ ہوگی فلاں دشمن فلاں جگہ مارا جائے گا، فلاں دشمن فلاں مارا جائے گا. خدا کی قسم دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی جو جنگ سے پہلے فتح اور کامیابی کی بشارت سنائے. یہ شان صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کل جنگ ہونے والی ہے. ایک دن پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کی فتح اور کامیابی کی بشارت سنا رہے ہیں.
اور جگہ بھی بتا رہے ہیں، لکیر کھینچ کر کہ کون سا کافر کس جگہ مارا جائے گا۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب ابو جہل کو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن پہلے ہی جنگ بدر میں آئے تھے، لکیر کھینچی اور فرمایا کہ میری امت کا فرعون فلاں جگہ مارا جائے گا، تو جب یہ خبر ابو جہل کے کان تک پہنچی، ابو جہل نے کہا، گھبرایا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل میرا مرنے کا وقت ہے، کل میرا مرنے کا دن ہے، اس لیے کہ میں نے محمد بن عبداللہ کی زبان سے جو بھی بات سنی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بات پوری ہو کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کمال تو تب ہے جس کی سچائی کی گواہی دشمن بھی تھے۔ کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے، کسی نے کیا ہی اچھا قول کہا کہ کمال تو اس کی ہے جس کی گواہی دشمن بھی تھے۔ جب ابو جہل خاک و خون میں تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، آخری سانس لے رہا تھا، ان کے ساتھیوں سے کہا، مجھے دیکھو کہیں میں اس لکیر پر تو نہیں ہوں جو لکیر محمد عربی نے کھینچی تھی۔ جب ان کے ساتھیوں نے توجہ کیا، دیکھا، تو کہا کہ آپ تو اسی لکیر پر پڑے ہوئے ہیں جو لکیر محمد عربی نے کھینچی تھی۔ تو ابو جہل آخری سانس، آخری وقت ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر میں نے محمد عربی کی ایک بات کو بھی جھوٹی ثابت نہیں کر سکا، اب دنیا سے جا رہا ہوں، میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے میں محمد عربی کی ایک بات جھوٹی ثابت کر دوں۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کھینچ کر لکیر سے باہر کر دو، کھینچ کر لکیر سے باہر کر دو۔ ابو جہل مر رہا ہے، لیکن عداوت و دشمنی میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے اسرائیل جاؤ، میرا محبوب سچا ہے، یہ ابو جہل کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور جاؤ ابو جہل کی روح قبض کر لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابو جہل کے ساتھی ان کے لاش کو کھینچنے سے پہلے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آئے اور ابو جہل کی روح کو قبض کر لی، اور اس کے لاش اسی جگہ پڑی ہوئی تھی، اسی لکیر پر پڑی تھی جو لکیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھینچی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی شان ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی شان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ جنگ تو بعد میں ہو رہی ہے، ایک دن پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی خوشخبری اور فتح کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کون سے کافر کس جگہ مارا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ ضرور۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ جنگ بدر میں ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میرے دوستوں، اب جو میں واقعہ بتانے لگا ہوں نا، اب اس واقعے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس واقعے کو دل کی کانوں سے سن لیے تو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ جنگ بدر میں دو سپاہی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما آئے تھے، جن کی عمر بہت کم تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، اسلام اور کفر کے درمیان گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، میں نے معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما کا دیکھا کہ وہ دونوں سپاہی کسی کو تلاش کر رہے تھے، کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو میں نے دونوں بچے سے پوچھا، میرے بیٹو بھتیجو تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ ہم ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں، ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم ابو جہل کو اس لیے تلاش کر رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ میرے چچا، آج ہم نے قسم کھائی ہے کہ آج یا ابو جہل جیے گا، ابو جہل رہے گا، یا ہم رہیں گے۔ اللہ اکبر، آپ ہمیں بتا دے ابو جہل کون ہے، ابو جہل کہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان دونوں بچوں سے کہا، میرے بیٹو ابو جہل کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ کافروں کا سپہ سالار ہے، سردار ہے، ان کے آس پاس فوجوں کا جو ہے بہت بڑا لشکر ہے، ان کے پاس پہنچنا آسان بات نہیں ہے۔ لیکن وہ دونوں سپاہی ضد کرتے رہے، چچا مجھے بتا دے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں
اتفاق سے اسی وقت ابو جہل کا گھوڑا میرے سامنے سے گزرا. میں نے اشارے سے بتایا میرے بیٹو دیکھو یہ جو سیاہ گھوڑے پر سوار ہے وہی ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میرا اشارہ کرنا تھا کہ میں نے جب دیکھا تو دونوں بچے ابو جہل تک پہنچ چکے تھے، لیکن وہ بہت چھوٹے تھے اس لیے ان کا ہاتھ ابو جہل کے گردن تک نہیں پہنچ رہا تھا. اللہ اکبر. تو ان دونوں سپاہیوں نے سب سے پہلے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا، جس کی وجہ سے گھوڑا زمین پر آ گرا. ابو جہل بھی فرش زمین پر آیا. دونوں بچے نے موقع کو غنیمت جانا اور ابو جہل پر اللہ اکبر وار کیا، پلٹ پلٹ کر وار کیا. جب ابو جہل خاک و خون میں تڑپ رہا تھا تو ابو جہل کے بیٹے اکرما نے جب اپنے باپ کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا آگے بڑھا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کٹ کر لٹکنے لگا، لیکن اس کے بعد بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت پست نہیں ہوئی. عمر کم ہے لیکن شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھا رہے ہیں کہ کٹے ہوئے بازو سے تلوار کو دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر اپنی بہادری کا جوہر دکھاتے ہیں. لیکن خدا کی قسم جب کٹے ہوئے بازو لڑنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو حضرت معاذ اس کٹے ہوئے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر دبا کر کھینچ کر اس بازو کو پھینک دیتے ہیں، پھر ایک ہاتھ سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھے اسلام کے مجاہد جن کی عمر تو بہت کم تھی لیکن ان کے دل میں جذبہ شہادت تھا. ان کی خواہش اور تمنا تھی کہ ہم جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لے، اللہ کے پیارے ہو جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمیر، جن کی عمر 15 سے 18 سال کی بتائی جاتی ہے، 13 سال سے 15 سال تک بتائی جاتی ہے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے دن لوگوں سے چھپتے ہوئے پھر رہے تھے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی تم چھپتے ہوئے کیوں پھر رہے ہو، تم کس سے چھپ رہے ہو؟ عرض کی بھائی جان میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو جنگ میں شریک نہیں ہونے دیتے. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس بھیج دیں گے. میرے بھائی جان میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں میدان میں جنگ میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لوں. اللہ اکبر. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کو دیکھا تو حضرت عمیر کو رسول اللہ نے واپس جانے کا حکم دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے. جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبہ شہادت کو دیکھا، جذبہ جہاد کو دیکھا، اجازت دے دی. اجازت ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں میں تلوار لی اور میدان جنگ میں کود پڑے اور پھر بہادری کو وہ جوہر دکھائے. اللہ اکبر. آخر کا لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لی. میرے دوستو جنگ بدر میں عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ تو ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں صفوں کو درست کر رہے تھے تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے موٹاپن کی وجہ سے پیٹ صف کے باہر نکل رہا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھڑی سے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو لگا کے کہا کہ پیٹ کو اندر کرو. تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام نے جب حضرت اسود کی اس بات کو سنے نا تو حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اے اسود تو کیا باتیں کر رہا ہے، اس نازک وقت میں تو کیسے بھے کی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عادل و رحیم آقا حضرت اسود کی بات کو سن کر اپنے بدن سے کپڑے ہٹائے اور کہا کہ اے اسود آگے بڑھو اور بدلہ لے لو. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسموں کو چوما اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے چمٹ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گلے لگ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسود تمہیں کیا ہو گیا ہے،
تم تو بدلہ لینے والے تھے۔ تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میدان جنگ میں ہیں، نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، شاید میں جام شہادت نوش کر لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی، میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں جام شہادت نوش کرنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم اقدس سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے اب میرا جسم ٹچ ہو گیا ہے، مس ہو گیا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب مجھے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، یا رسول اللہ میرا مقصد پورا ہو گیا، میری تمنا پوری ہو گئی، میں اپنا بدلہ معاف کرتا ہوں۔ میرے دوستوں یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، عقیدہ تھا کہ جو جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ٹچ ہو جائے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہو جائے اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ صحابہ کرام کا عشق اور محبت۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو جنگ بدر میں عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ان عجیب و غریب واقعات میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ اکبر میرے دوستوں، جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد ہمارے زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، آخری بات سن لے، فرماتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے، مخلص اور متقی مسلمانوں سے وعدہ کیا اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدم کو جمع دے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب ہم دین اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو جمائے گا۔ جس طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی قدم کو ایسا جمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی قدم کو ہلا نہ سکی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے سے 3 گنا زیادہ کافروں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ میرے دوستوں، آج بھی اگر ہم اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کر لے اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لے تو آج یہ ایک ذلیل و خوار قوم جن کے چند گنڈوں کے آواز سے ہم ڈر جاتے ہیں اور یہ آج ہماری مسجدوں کی بھی جلا رہے ہیں، ہماری مقدس کتابوں کو بھی جلا رہے ہیں، ہمارے ماں بیٹیوں کو بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں، نہ جانے اللہ اکبر کس قدر ظلم و ستم کے ہم پر یہ لوگ پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج بھی ہم اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کر لے، یہ بھی آج بھی ہمارے نام سے تھر تھر کانپیں گے۔ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر بن خطاب کے نام سے کیسر و کسرا پر زلزلہ آ جاتا تھا، خدا کی قسم آج بھی ہو سکتا ہے، کب؟ جب ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کریں گے۔ میرے دوستو، اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے کہ رمضان کے اس مبارک ماہ کے صدقے اور شہدائے بدر کے صدقے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔